اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے تو محبت مانگو، محبت مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ محبت کے بغیر ہر چیز ایسے ملتی ہے جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے، مگر میری مانو تو محبت بھی نہ مانگو، کیونکہ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، بشمول محبت کے، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو وہی گفتگو، وہی سادگی وہی عاجزی۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ محبت عمر بھر خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے، کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بڑا سمجھتے رہے۔ میری ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا۔ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ بیوی کے معاملے میں تو اندھے ہو جاتے ہیں، وہ شوہر ہو جو تمہیں دیکھ سکے۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ جنہیں ہم سے محبت ہو وہ کسی اور سے بے تکلف ہو کر بات کریں تو ہمارے خون کی گردش کیوں بڑھنے لگتی ہے، کانٹوں جیسی چبھن اور کسک کیوں ہمارے وجود کو چھلنی کرتی ہے؟ کیا اسی کو رقابت کہتے ہیں؟ رقابت تو محبت سے بھی جان لیوا عذاب ہوتی ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ مرد جسمانی تعلق کی وجہ سے بہت مجبور ہے، اس کی محبت اس کے جسم سے جاگتی ہے اور جسم سے ہی ہو جاتی ہے۔ جب تک کسی مرد کا اپنی محبوبہ کے ساتھ جسمانی تعلق رہتا ہے وہ اس کی محبت میں بہت زیادہ گم رہتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو بھی نظر نہیں آتی لیکن ہماری زبان کی تلخی تو سب کو نظر آتی ہے؟ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ عورت کی دو ادائیں تھکے ہوئے مرد میں بھی جان ڈال دیتی ہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پہ الفاظ ضائع مت کریں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، سبق اصل میں وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی
عمر لگی ہوتی ہے صرف اسے کھانے کے لیے۔ نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ۔ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن ماں باپ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں چھوڑو ماں، آپ نہیں سمجھو گی۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ خدا کو بتاؤں گی، قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کتنی بے دردی سے زندہ دلوں کو کچل دیتے ہیں۔ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، لفظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ماں سے کبھی حساب نہ کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اشفاق احمد کہتے تھے جاہل وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت اور لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، انہیں دنیا نہیں دیکھنی ہوتی، وہ جسے چاہتی ہیں وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ دانش بھری عورت وہ ہوتی ہے جو گردش کے راستوں پہ چلتی ہے اور اپنے دکھڑے کسی کو نہیں سناتی، نہ ہی کسی کے سامنے روتی ہے۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے سارا جہان نہیں بلکہ وہ ایک شخص ہی کافی ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ کامیابی کا زینہ لگا کر زندگی بسر کرتے ہیں شاید وہ خوش تو رہتے ہیں لیکن مضبوط نہیں ہوتے، لیکن جو لوگ شکست سے آشنا رہ کر زندگی گزارتے ہیں وہ مضبوط بھی ہوتے ہیں اور قابل اعتماد بھی۔ امید بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ اگر عورتیں بھی غیرت کے نام پر مردوں کو قتل کرتی تو مرد صرف بیالوجی کی کتابوں میں ملیں گے۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو جائے تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔